باب نمبر 15 کیوں؟ کیا ہوا؟ ہوا نہیں ہے لیکن عنقریب ہونے والا ہے۔ یہ کس قسم کا ڈائریکٹر ہے؟ اپنی ہی فلم کی ریٹنگ کے لیے پہلے سے ہی پلاننگ کر رہا ہے۔ وہ خاصا چڑھ کر بولا، آپ جانتے تو ہیں سر، ان کی عادت ہی ایسی ہے، چھوڑیں، اگنور کریں، لیکن دیکھیے گا یہ مووی آپ کے کیریئر کو عروج پر پہنچا دے گی۔ عروج کا تو پتہ نہیں، زوال یا جہنم میں ضرور پہنچ جاؤں گا، وہ سر پکڑ کر بولا۔ دوسری طرف سے تیمور کے ہنسنے کی آواز اسے سنائی دی، لو اب تم شروع ہو جاؤ۔ نہیں سر، ابھی رات میں ہی آپ کی شادی ہوئی ہے اور آج آپ خود ہی سے بیزار ہیں۔ اس کی بات سن کر اس نے فون رکھنے میں ہی عافیت جانی۔ ہر انسان ہی فضول بات کر رہا ہے۔ وہ صوفے پر سے اٹھا اور باہر آیا جہاں دیگر ساتھی اداکار آپس میں چمگوئیاں کر رہے تھے۔ تو اپنی بیوی سے کب ملوا رہے ہیں ہمیں؟ کسی ایک نے سوال کیا۔ 1 مہینے بعد، فلم کے پریمیئر پہ۔ جواب اس کی بجائے ڈائریکٹر نجم الحسن کی طرف سے آیا تھا۔ اس نے گہرے تاثر سے آنکھوں کو گول کرتے ہوئے انہیں دیکھا۔ سوال صاف چھلک رہا تھا۔ نجم الحسن نے اسے اشارتاً پرسکون ہونے کے لیے کہا تو وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ ایک سے بڑھ کر ایک نمونہ ہے یہاں، فضول، ایک دم فضول، فضول ترین۔ وہ باہر نکلا اور گاڑی میں بیٹھا۔ عادل، تمہیں خود کو نارمل رکھنا ہوگا، اب اس پہ غصہ نہ نکال دینا، وہ خود کو سمجھاتے ہوئے کار ڈرائیو کرنے لگا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ گھر کے باہر آ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، خالہ خیرہ کو گھر کی صفائی کرتے ہوئے پایا۔ بی بی کہاں ہے تمہاری؟ اس نے گاڑی کی چابیاں میز پر رکھیں اور خود صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ سو رہی ہیں، اس نے جواب دیا اور اس کے لیے پانی کا گلاس فوراً سے لے آئیں۔ آپ انہیں جگا دیں، میں تب تک کھانا لگا لیتی ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے میں آیا جہاں دنیا و فہمہ سے بے خبر ہو کر وہ سو رہی تھی۔ اپنے بستر پہ اسے دیکھ کر اس نے اپنے غصے کو ضبط کیا۔ وہ جب بھی تھکا ہارا آتا اور اسے اپنا بستر صاف ستھرا اور نفاست سے بچھا ہوا ہی چاہیے ہوتا تھا، لیکن آج اس کا بستر سلوٹ شدہ تھا اور اس پہ کسی اور کا بسیرا تھا۔ وہ اس کے قریب کھڑا ہوا، اپنے پاس کسی کا آہٹ کو محسوس کرتے ہوئے اس نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولی۔ بکھرے بالوں سے اس کا چہرہ پوری طرح ڈھک چکا تھا۔ اس نے اپنے بالوں کو اپنے چہرے پر سے ہٹایا۔ اسے اپنے پاس پا کر وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی اور تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے کرسی پر سے اپنا دوپٹہ اٹھایا۔ اٹس اوکے، کیا ہو گیا تمہیں؟ اب تو آفیشیل ہسبینڈ ہوں تمہارا۔ نہیں، وہ اصل میں کچھ نہیں۔ وہ یکدم بوکھلا سی گئی تھی۔ ریلیکس۔ اس نے اپنا سانس بحال کیا۔ اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ نیم انداز میں مسکرایا۔ لڑکی بری نہیں ہے ویسے، یہ اس نے دل میں کہا تھا۔ اس کے دل میں شاید وہ مقناطیس کی طرح کھینچی چلی جا رہی تھی۔ وہ ایسا حال بھی اس کا ہی تھا۔ رات کے کھانے سے فارغ ہوتے ہی وہ بالکنی میں موجود ہوئی۔ بالکنی سے وہ کراچی کی بڑی بلڈنگ کو بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ میں تو یہاں اپنا ہر خواب پورا کرنے کے لیے آنا چاہتی تھی، لیکن اس نے دل میں خود سے کہا اور گہری لمبی سانس بھرتے ہوئے اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو آنکھوں کے کناروں سے رگڑ کر صاف کیا۔ وہ چائے کے 2 مگ ہاتھ میں لیے اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ اسے بالکنی میں سیاہ آسمان تلے کھڑا دیکھ کر وہ سمجھ چکا تھا وہ کسی گہری سوچ میں محو ہے۔ اس کے کھلے سیاہ بالوں نے اس کی کمر کو پوری طرح سے ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ ہو بہو کسی فلمی ہیروئن کی طرح لگ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اسے اس کی آہٹ محسوس ہوئی تو اس نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو اس کے بالکل پاس ہی کھڑا تھا۔ اس نے فوراً سے اپنے نارنجی دوپٹے سے اپنے سر کو ڈھانپا تو اسے اچنبھا ہوا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود چائے کا دوسرا مگ اس کے سامنے کیا تو اس نے فوراً سے مگ پکڑ کر تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ بال بہت خوبصورت ہیں تمہارے، چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے کہا۔ وہ بہت کنفیوز ہو رہی تھی، اس لیے اس نے نظریں چراتے ہوئے رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھ سے پردہ کیوں کر رہی ہو؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے سوال پہ کوئی جواب نہ آیا تو وہ خود ہی بولا، دیکھو عروہ، میں جانتا ہوں کہ میرا اور تمہارا نکاح ہم دونوں کی مرضی سے زیادہ ہمارے گھر والوں کی مرضی سے ہوا ہے، لیکن میں اس حق میں نہیں ہوں کہ تمہیں اگنور کروں یا تم مجھے اگنور کرو۔ وہ کیا کہنا چاہتا تھا اس کی سمجھ میں کچھ آ رہا تھا، تبھی اس نے فوراً سے اپنے دل میں موجود بات کہہ ڈالی، مجھے کل یونیورسٹی جانا ہے۔ اس کی بات کا جواب یہ ہوگا اس نے سوچا نہیں تھا، تبھی وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، شوٹنگ پہ جانے سے پہلے تمہیں چھوڑ دوں گا، ہمیشہ کے لیے۔ اس نے ذرا آہستگی سے پوچھا، کیا مطلب ہمیشہ کے لیے؟ میں کوئی بھی بات ڈھکے چھپے لفظوں میں نہیں کروں گی۔ ہاں، کرنی بھی نہیں چاہیے، صاف صاف بولو۔ میں آپ پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی ہوں یہاں رہ کر، مجھے ہاسٹل شفٹ ہونا ہے، بس آپ کی ہیلپ چاہیے ہوگی۔
کیا وہ قدرے تحمل سے اس کی بات سن رہا تھا جبکہ اسے یہ سب ناگوار بھی گزر رہا تھا؟ مجھے آپ کی فائنینشلی سپورٹ چاہیے ہوگی۔ تو کیا یہ بوجھ نہیں ہوگا؟ وہ تمسخر بڑی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، کیوں، میں یہ سب قرض کے طور پر آپ سے لوں گی، بعد میں آئی پرومس واپس کر دوں گی۔ اس نے تائیدی انداز میں کہا تو وہ خوب کھلکھلا کر ہنسا۔ لگتا ہے انسپائر ہو تم اسٹار پلس کے کسی ڈرامے سے۔ اس نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ دیکھو میڈم، یہ کراچی ہے، کوئی چھوٹا شہر نہیں ہے۔ جانتی ہوں، اس نے ذرا آہستگی سے کہا۔ ہاں تو پھر یہ بھی جان لو کہ عادل خان اپنی بیوی کو ہاسٹل میں نہیں چھوڑ سکتا۔ بیوی؟ یہ کیا تم؟ وہ چڑ کر بولی تھی۔ شش! اس نے انگلی کے اشارے سے اسے مزید نہ بولنے کو کہا۔ تمہیں مسئلہ ہے نا یہاں میرے ساتھ رہنے میں؟ تو کوئی بات نہیں، وہ کندھوں کو اچکاتے ہوئے بولا۔ ویسے بھی میں کون سا چاہتا ہوں کہ تم میرے کمرے میں آ کر میری پرائیویسی ڈسٹرب کرو۔ اس نے منہ بگاڑ کر ذرا آہستہ سے کہا۔ واٹ؟ کیا کہا آپ نے؟ وہ چونکی۔ کچھ نہیں، تم میرے ساتھ والے کمرے کو ہاسٹل سمجھ کر رہ سکتی ہو بآسانی، کرایہ دینا چاہو تو دے سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اس سے بحث کرتی، اس کی بحث کو یہ کہتے ہوئے ختم کر دیا۔ اس نے گہری سنجیدگی سے اسے دیکھا اور کچھ سوچنے میں محو ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے یونیورسٹی کے مین گیٹ کے پاس اسے اتارا تو ارد گرد چند لڑکیوں کا ہجوم جمع ہو گیا، لیکن وہ گاڑی میں ہی بیٹھا کہ لڑکیوں نے اسے پہچان کر اس کے پاس آنا شروع کر دیا۔ عروہ نے فوراً سے اپنا ماسک بیگ سے نکال کر منہ پر چڑھایا۔ اسے ایسا کرتا دیکھ کر عادل پریشان ہوا تھا۔ جہاں ساری لڑکیاں اس کی دیوانی تھی، اس کے ساتھ سیلفی لینے کے لیے مری جا رہی تھی، وہاں اس کی اپنی بیوی اسے تلخ آمیز نظروں سے گھور رہی تھی۔ آنن فانن وہ گاڑی سے باہر آئی اور یونیورسٹی میں داخل ہو گئی۔ اس نے 2-3 کے ساتھ تصویریں کھنچوائیں اور وہاں سے نکلنے کی۔ پورا راستہ وہ عروہ کے اس حرکت پر پریشان تھا۔ کیا میں اتنا بدصورت ہوں؟ اس نے شیشے پہ نگاہ ڈالتے ہوئے خود سے سوال کیا۔ عجیب ہے یہ۔